السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں فیشن پرستی کا جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے گھر کی مستورات بہت سے وہ کام جانے یا انجانے میں کر بیٹھتی ہیں کہ جو شریعت کے اندر گناہ ہے، جس سے شریعت نے ان کو روکا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو عورتوں کے تعلق سے مسائل ہیں ان کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد گھر کی مستورات اپنے گھر کی مستورات تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ خاتون کے بالوں کا کیا حکم ہے۔ اب سر کے بال ہیں، کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے؟ اسی طریقے سے ابرو ہیں، بھوے ہیں، ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے؟ اسی طریقے سے چہرے پر اگر زائد از ضرورت بال نکل آتے ہیں، مونچھیں نکل آتی ہیں، گال پر بال نکل آتے ہیں، رخسار پر یا داڑھی وغیرہ پر، ان کو کاٹنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر ہاتھ اور پیروں پر زائد بال نکل آتے ہیں تو عورت کے لیے ان کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی بدن کے کسی بھی حصے پر اگر عورت کے بال ہیں تو ان بالوں کے احکام کیا ہیں، اس تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کی جو خاتون ہیں، جو مستورات ہیں، ان کے علم میں بھی ہونا چاہیے۔ آج کل فیشن کا دور ہے، اس فیشن کے زمانے میں سر کے بالوں کو مختلف طریقوں پر کاٹنے کا رواج چل رہا ہے، جو شریعت کی روح سے منع ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے اپنے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ سر کے بال کاٹنے کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی ہے، بلکہ ایک تفسیر کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کی ایک تفسیر کے اندر جو بات لکھی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر روح البیان یہ تفسیر ہے کہ آسمانوں میں بعض فرشتوں کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں، آسمانوں میں بعض فرشتوں کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں: پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی۔ تفسیر روح البیان کے اندر یعنی عورتوں کے لمبے بال کی تسبیح آسمانوں کے اندر فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو کس طریقے سے سر کے بال کاٹنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہماری بہنیں کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے کہنے میں نہ آئیں، اور فیشن وغیرہ کے چکر میں نہ پڑ کر اپنے سر کے بالوں کو نہ کاٹیں۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بالوں کی جو کناریاں ہوتی ہیں وہ پھٹنے لگتی ہیں، یا اسی طریقے سے بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے جو سرین کے نیچے تک آ رہے ہیں، یا بال بڑھنا بند ہو گئے ہیں، تو ایسے موقع پر بطور علاج بالوں کے سرے کو تھوڑا تھوڑا کاٹنا، جس سے بالوں کی بیماری دور ہو جائے، بالوں کا نشو و نما شروع ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بیچ ہی میں ایک قصہ پڑھا تھا۔ ایک خاتون جو لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے بالوں کے تعلق سے مسئلہ پوچھتی ہے، چونکہ وہ بال اپنے کٹوا چکی تھی، اس کے بعد اس کو احساس ہوا، لیڈی ڈاکٹر، لیکن دل کے اندر یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے مسئلہ معلوم کیا اور اس کے بعد توبہ کی۔ حالانکہ ان کے سر کے بالوں کے تعلق سے جو بات لکھی ہوئی تھی وہ بہت ہی عجیب تھی کہ سر پر بہت ہی کم بال تھے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ ان بالوں کے علاج کے لیے انہوں نے بال کو کٹوانے کی کوشش کی اور کٹوائے بھی، اور اس کے بعد جب ان کو گناہ کا احساس ہوا تو وہ اس پر شرمندہ ہوئی، اور انہوں نے اپنی ندامت کا احساس اپنی تحریر کے اندر بھی کیا۔ اس لیے ہماری بہنیں خاص طور سے سر کے بالوں کی حفاظت کریں اور ان کو کاٹنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ابروئے ہیں، بھوے ہیں یا پلکیں ہیں، یہ جو حصہ ہے ان کی بھی کاٹنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بھووں کو بنانا آج کل فیشن چل رہا ہے، باریک کی جائیں، ان کو ایک دم پتلا کر دیا جائے، ان دونوں کے بیچ کے حصے میں یہاں بال آ جاتے ہیں، ان کو صاف کیا جائے۔ یہ فیشن پرستی ہے۔
شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی ہے کہ جو بھوؤں کو بنوا رہی ہیں، ان کو باریک کر رہی ہیں۔ ہاں اگر معمول سے زیادہ، یعنی عام طور پر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے زیادہ اگر آ رہے ہیں تو ازالہ عیب کے لیے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن فیشن پرستی کے لیے ابروؤں کو بنوانا، بھوؤں کو بنوانا، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے اب اگر کسی خاتون کے چہرے پر بال نکل آتے ہیں، رخسار پر بال آ جاتے ہیں، مونچھ پر بال آ جاتے ہیں، داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، تو ان کو نکالنے کی شریعت میں پوری پوری گنجائش ہے۔ بلکہ بال کا نہ ہونا چہرے پر یہ عورت کے لیے خوبصورتی کی علامت ہے۔ اب اگر چہرے پر بال نکل آئے تو اس کو اکھاڑ لیں یا کسی بھی کریم سے صاف کر لیں، شریعت اس کی مکمل اجازت دیتی ہے، اس میں کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آگے کی بات، اگر ہاتھوں پر بال زیادہ ہیں یا بدن کے حصے پر بال زیادہ ہیں اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ ان بالوں کی صفائی کر لی جائے، تو عورت کے لیے اپنے بدن کے ان بالوں کی صفائی کرنے کی اجازت ہے جو ہاتھوں پر ہیں یا جو پیروں پر ہیں یا بدن کے کسی بھی حصے پر ہیں۔ لیکن جن بالوں کو کاٹنے سے ہم نے بتایا منع ہے، کہ سر کے بال، بھوؤں کے بال، پلکوں کے بال، ان کی چھیڑ چھاڑ شوہر کی اجازت سے بھی درست نہیں۔ البتہ چہرے پر بال نکل آئے، ہاتھوں پر بال نکل آئے اور عورت ان بالوں کی صفائی کرنا چاہے اور شوہر کی خواہش ہے، اس میں بھی فیشن نہ ہو، کیونکہ فیشن کا مطلب یہ ہے غیر محرموں کو اپنا جسم دکھانا، دوسروں کے سامنے نمایاں ہونا، ظاہر کرنا اپنے جسم کو۔ فیشن کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں شوہر کی خوشنودی کے لیے اس کی اجازت ہے۔ مختلف فتاوی بھی اس تعلق سے ہم نے جمع کیے تھے، جیسا ہم نے بتایا کہ بالوں کے تعلق سے تفسیر روح البیان میں ہے کہ آسمانوں میں بعض فرشتوں کی تسبیح کے الفاظ یہ ہیں: پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو چوٹیوں سے۔ عورتوں کا بلا عذر سر کے بالوں کو کاٹنا اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ ایسی عورتوں پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ عورت شوہر کی خوشنودی اور رضا کی خاطر ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کر سکتی ہے، محض غیروں کو دکھانے یا مروجہ فیشن پرستی کے طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کے چہرے کے بال صاف کرنا خواتین کے لیے اپنے چہرے کے خلاف عادت یعنی جو عادت کے مطابق ہیں، جیسے یہ بھویں ہیں اور اسی طریقے سے پلکیں ہیں، ان کی اجازت نہیں۔ خواتین کے لیے اپنے چہرے کے خلاف عادت آنے والے بال، مثلا داڑھی، مونچھ، پیشانی وغیرہ کے بال یا کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال یا جسم کے دیگر بال سر کے علاوہ صاف کرنا جائز ہے، البتہ ان بالوں کو نوچ کر نکالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ آگے انہوں نے طریقہ بتایا۔ بہرحال جو بال شریعت کاٹنے کی اجازت دے رہی ہے ان بالوں کو کاٹنے اور صاف کرنے کی اجازت ہے، اور جن بالوں کو شریعت کاٹنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے وہ کسی بھی حال میں کاٹنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو اس موقع پر ہم کسی بھی جانکار سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔